ہیں تو انگوٹھوں کو چومتے ہیں۔ اچھا دیکھیں رب نے نام بھی کیسا عطا فرمایا ہے، انگوٹھے تو بعد میں چومیں گے، پہلے ہونٹ ہی ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہونٹ چوم رہے ہیں نا ایک دوسرے کو، ہونٹ ہی ایک دوسرے کو چوم رہے ہیں، ایسا رب نے نام عطا فرمایا۔ اور سبحان اللہ 200 سال کے گناہ معاف ہو گئے، آنکھوں سے لگاتا تھا، چومتا تھا، درود پڑھتا تھا۔ تو درود پڑھنے کی عادت ڈالیں، نبی پاک کے نام کی تعظیم دل میں پیدا کریں، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اور ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ اللہ نے اپنے حبیب کی شان کیسی بلند کی ہے۔ ابھی دنیا میں میرے آقا تشریف نہیں لائے ہیں، حضرت موسیٰ کا دور تو بہت پرانا دور ہے نا، thousands years ago، ہزاروں سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کا چرچا بلند ہو رہا ہے، ان کا نام چوما جا رہا ہے، ان پر درود پڑھا جا رہا ہے، ان کا ادب کیا جا رہا ہے۔ پچھلی ساری آسمانی کتابوں میں نبی پاک کا ذکر موجود، انبیاء آئے نبی پاک کی باتیں بتاتے تھے کہ ایک نبی ہیں جو آنے والے ہیں، آخری نبی کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، وہ شاعر لکھتے نا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آقا کا چرچا سبحان اللہ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے، بلکہ رب عز و جل نے اس سے پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اپنے نور سے جب تخلیق کیا، سبحان اللہ کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو پھر کیوں نہ ان سے محبت کی جائے، کیوں نہ ان پر درود پاک پڑھتے رہے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انگوٹھے چومنے میں بھی کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، یا تو کنفیوز ہوتے ہیں یا کنفیوز کیے جاتے ہیں، ان چیزوں میں کنفیوز نہ ہوا کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، میں چلیں ایک آپ کو روایت بھی سنا دوں۔ مقاصد الحسنہ میں ہے، ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی، جب مؤذن نے اذان میں کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو عاشق اکبر، سب سے بڑے عاشق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے مؤذن نے کہا ویسے ہی ان الفاظ کو ریپیٹ کیا، دہرایا، اور پھر اپنے دونوں انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاحظہ فرما رہے تھے، پیارے آقا دیکھ رہے تھے کہ صدیق اکبر نے ایسا کیا ہے۔ نبی پاک نے منع نہیں کیا، روکا نہیں کہ اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو، بلکہ سنو کیا فرمایا، فرماتے من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی، یعنی میرے پیارے دوست نے ابھی جیسے کیا ہے ایسے اگر کوئی بندہ کرے گا تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی۔ ہاں یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں جب مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور جو بندہ یہ سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبد اللہ، پھر دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر رکھے، وہ بندہ کبھی اندھا نہ ہوگا، اس کی آنکھیں نہ دکھیں گی۔ ارے یہ تو آنکھوں کا نور بڑھانے کا نسخہ ہے، اور یہ محبت کا ایک انداز ہے، تو اس میں کس بات کا شرمانہ ہے؟ تو نبی پاک سے محبت کیجئے، پیارے آقا کے نام سے محبت کیجئے، اور جب جب نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیں، محبت کے ساتھ اس کو چوم کر آنکھوں سے لگائیں، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ شاعر لکھتے ہیں نا، لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہم اے جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ لب خود ہی چوم لیتے ہیں نا ایک دوسرے کو، محمد جب کہتے ہیں تو سبحان اللہ لب ایک دوسرے کو چوم لیا کرتے ہیں۔ اللہ نبی پاک کے نام کی تعظیم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ نبی پاک کا ذکر خیر سنیں گے، پیارے آقا کے مبارک نام ہی کے کچھ اوصاف آج سنیں گے، اور نبی پاک کی شان تو ایسی ہے جس بھی طرف نظر دوڑائیں اللہ نے اپنے نبی کو ایسا با کمال بنایا ہے، ایسا شاندار بنایا ہے۔ آپ کے چہرے کے اوصاف، آپ کے جسم مبارک کے اوصاف، آپ کے معجزات پر بات کی جائے، آپ کے اخلاق پر بات کی جائے، آپ کی بہادری پر بات کی جائے، آپ کی سخاوت پر بات کی جائے، آپ کی عقل مبارک پر بات کی جائے، یا آپ کے فیصلوں پر بات کی جائے، آپ کی سیرت کے جس بھی پہلو پر بات کی جائے، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا شاندار بنایا ہے۔ وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں۔ طرز میں پڑھیں،
ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، 14ویں دا چند نالے عرشاں دا تارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ ایسا کمال کے بنایا اللہ نے اپنے نبی کو، سبحان اللہ۔ شاعر مشرق بھی لکھتے ہیں نا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ذرا اس مصرے کو سمجھیے گا، ذرہ ریگ کو دیا۔ ذرہ ریگ یعنی ریگستان کا ایک ذرہ ہے، اتنی ساری ریت ہوتی ہے ریگستان میں، مگر اس ذرہ ریگ کو اگر نبی پاک سے نسبت ہو جائے تو وہ طلوع آفتاب بن جاتا ہے۔ اچھا اس کی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، ذرا مثالیں سمجھیے گا، پھر یہ شعر اور زبردست طریقے سے سمجھ آئے گا۔ پہلے یہ فینومینا، یہ فارمولا، یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس چیز کو نبی پاک سے نسبت ملتی گئی نا اس کو عروج ملتا گیا۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ میرے آقا جب مدینے نہیں گئے تھے، تشریف نہیں لے گئے تھے، مدینے کو لوگ کیا کہتے تھے؟ یثرب کہتے تھے۔ یثرب کے معنی آفتوں اور بلاؤں والی زمین، اور نبی پاک کے قدم لگے ہیں تو کیا ہو گیا؟ وہ مدینہ منورہ بن گیا۔ اس کی ہوا میں شفا، اس کے غبار میں شفا۔ شاعر کہتے ہیں نا، جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ مدینے کے مقدر جاگ گئے، بھاگ جاگ گئے، کیوں؟ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ایک ایسی شخصیت ہے جو نبی پاک کی جان لینے کے لیے تلوار لے کر پیارے آقا کو تلاش کر رہی ہے، معاذ اللہ نبی پاک پر اٹیک کرنا ہے، مگر جب جلوہ جانا دیکھا، ایمان قبول کیا، اس شخصیت کو پھر نبی پاک نے کیا بنا دیا؟ وہ عمر فاروق بن گئے۔ آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ آؤ نبی پاک کے بچپن میں چلتے ہیں۔ ابھی بچپن کا لمحات ہے، بالکل 2-3 سال کی، جو 1-2 سال کی عمر ہوتی ہے، ولادت کے بعد کی عمر ہوتی ہے، دودھ پینے کی عمر ہے۔ مکے میں بہت ساری دائیاں آئی ہوں گی، بہت سارے بچوں کو وہ دائیاں لے کر گئی۔ کتابوں میں ذکر ملتا ہے قبیلہ بنو سعد سے بہت ساری دودھ پلانے والی آئیں اور بہت سارے بچوں کو لے گئی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، سوائے ایک دائی کے کسی اور دائی کا نام یاد ہے؟ کسی اور کو پتا ہے کہ ان کے نام کیا تھے؟ کسی کا نام نہیں پتا، مگر ایک دائی کہتی ہیں ایک بچہ رہ گیا، کوئی دائی لے کر نہ گئی۔ کیوں نہ گئی؟ کیونکہ اس کے والد دنیا میں نہیں تھے۔ سوچا اگر اس بچے کو لے جائیں گے، دودھ پلائیں گے، اتنے پیسے نہیں ملیں گے کیونکہ والد دنیا میں نہیں ہیں، مگر اس دائی کے بھاگ جاگنے تھے، اس دائی کی قسمت جاگنی تھی۔ اس دائی نے اس بچے کو کیا لیا؟ آج 1450 سال گزر گئے، کون سی محفل ہے، کون سی سیرت کی کتاب ہے جہاں دائی حلیمہ کا ذکر نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ان کے تو ایسے مقدر جاگے کہ دائی حلیمہ کیا کہتی ہیں؟ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر میں نور خدا گئے۔ کیسا اوج پر مقدر ہوا؟ بی بی حلیمہ کہتی جب مکے آ رہی تھی میری جو اونٹنی اور خچر ہے سب سے پیچھے، کمزور۔ قافلے والے کہتے حلیمہ تمہاری وجہ سے قافلہ لیٹ ہو جاتا ہے، ہمیں رکنا پڑتا ہے، مگر کہتی جب واپس جانے لگی تو وہی سواری سب سے آگے ہے۔ لوگ کہتے حلیمہ جانور بدل لیا، نیا جانور لیا، کہتی جانور نہیں بدلا، بڑے اوج پر ہے میرا